الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو غزوہ احد سے متعلق جاری ہے۔ بات پہنچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لشکر کے ساتھ مقام احد کی طرف نکلے، مقام احد پہنچنے میں تھوڑا ہی باقی تھا میدان احد، اتنے ہی میں آپ کے لشکر میں سے 300 افرادوں نے بغاوت کی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم آگے اور مزید نہیں جائیں گے، بلکہ ہم ادھر ہی سے کیا ہے لوٹ جائیں گے مدینہ المنورہ۔ اور یہ جو تعداد تھی 300 افراد، یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے افراد تھے جو کہ رأس المنافقین ہیں۔ گویا کہ اس کی یہ 300 افراد بھی منافقین تھے۔ یہ منافقوں کی جماعت، انہوں نے علیحدگی اور بغاوت کا اعلان کر دیا، دھوکہ دیا۔ گویا کہ یہ دھوکہ دینا ان کا، گویا کہ لشکر کی تعداد میں کمی، اور جب لشکر کی تعداد میں کمی ہو جائے اچانک، تو ایسی حالت میں انسان کیا ہے، فطرتاً اس کے اندر کیا ہے، فکر ہوتی ہے، غمگین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، بسا اوقات ہمت بھی پست ہو جاتی ہے۔ یہی معاملہ پیش آیا کہ جب یہ 300 افراد پر مشتمل منافقین نے علیحدگی اختیار کی، ایک قسم کا دھوکہ، غداری کا پہلو اپنایا، تو مسلمانوں میں 2 قبیلے کے افراد، انہوں نے بھی یہی ارادہ کرنا چاہا کہ ہم بھی لوٹ جائیں، ہم کیوں جو ہے آگے جا کر لڑیں، ہماری تعداد تو کم ہو گئی ہے۔ انہوں نے ابھی دل میں ارادہ کیا تھا اور ایسے اپنی زبان سے بولا نہیں، کوئی قدم آگے نہیں اٹھایا، بلکہ ایک ارادہ تھا دل میں، اور یہ بنو سلمہ بنو حارثہ کے لوگ تھے۔ جب یہ ارادہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وسوسے کو اور اس ارادے کو ان کے دل سے اللہ نے ختم کر دیا، کیونکہ اللہ کی ذات مقلب القلوب ہے۔ اللہ جب چاہے جیسا چاہے لوگوں کے دلوں کو پھیر سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے۔ اللہ جسے ہدایت دینا چاہے تو اسے ہدایت مل کر رہے گی۔ تو اللہ نے ان کے لیے یہ چاہا کہ یہ اس گناہ سے، اس نافرمانی سے کہ رسول کو دھوکہ دے کر لوٹ جائیں، اس سے کیا ہے یہ بچ سکیں۔ اس لیے اللہ کا انعام یہ تھا کہ اللہ نے ان کو ثابت قدم رکھا اور دل میں جو ارادہ تھا اس ارادے کو کلی طور پر ختم کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف تاکید کی، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو چاہیے کہ توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر کیا ہے کیا کریں۔ اسی طرح حضرات، جب عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا ایک گروہ، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی معیت میں ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے، مسلمانوں کے لشکر سے علیحدگی کا ارادہ کیا، تو اس موقع پر عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو سمجھانے کے لیے، اس کو نصیحت کرنے کے لیے ایک صحابی نے جو ہے قدم اٹھایا، اور یہ جو صحابی ہے ان کا نام تھا عبداللہ ابن عمرو ابن حرام۔ انہوں نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ کوشش کی، محنت کی، تاکہ جو ہے یہ لوٹ آئیں اور جو ہے علیحدگی اختیار نہ کریں مسلمانوں سے۔ انہوں نے کہا اتقوا اللہ ولا تترکوا رسول اللہ، تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کے رسول کو تم ایسے ہی چھوڑ کے نہ جاؤ۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، تم جو ہے اللہ کی راہ میں لڑو یا کفار کو آگے بڑھنے سے روکو، ان کو دھکا دو۔ اس قسم کی باتیں عبداللہ ابن عمرو ابن حرام، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے ساتھ اور ان کے جو ہے ساتھ دوسرے منافقون کے ساتھ کرتے رہے، لیکن کوئی فائدہ، کوئی اثر نہیں پڑا ان منافقین پر، اور کہنے لگے کہ اگر ہمیں لڑنا آتا، قتال کرنا آتا تو ہم جو ہے ضرور ساتھ دیتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمیں
قتال کرنا نہیں آتا، لڑنا نہیں آتا، تو ہمارا ساتھ میں شرکت کر کے کیا فائدہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے کا، منافقین کے اس غلط بول کا اور صحابی رسول عبداللہ ابن عمرو ابن حرام کی اس کوشش کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، اس دن کو یاد کرو جب دو جماعتوں میں مڈ بھیر ہوئی اور تمہیں مصیبت پہنچی، یعنی جنگ احد کے موقع پر بہت کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مصیبتیں بلائیں آئیں۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا علیحدہ ہو جانا 300 افراد کے ساتھ، یہ ایک اہم مصیبت، بڑی مصیبت تھی۔ میدان جنگ میں مسلمان بڑی تعداد میں زخمی کیے گئے، شہید کیے گئے، اور ایک قسم کی شکست بھی ہوئی اگر دیکھا جائے بعض ناحیے سے، ورنہ حقیقت میں وہ شکست نہیں ہے، لیکن اگر شکست بھی اگر مانی جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو صحابہ کرام نے ایک موقع پر نہیں مانا، یہ نہیں کہ نافرمانی کی غرض سے، بلکہ سمجھے کہ یہی حد ہے اللہ کے رسول کی باتوں کو ماننا، اس کے بعد ہمیں نہیں ماننا، ایک قسم کی غلط فہمی میں صحابہ کرام مبتلا ہو گئے، تو بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، اس دن کو یاد کرو جب دو جماعتوں میں، دو گروہوں میں آمنا سامنا ہوا، مڈ بھیر ہوئی، ملاقات ہوئی، آپس میں جنگ ہوئی، اور تمہیں کیا ہے نقصان پہنچا، یہ جو کچھ ہوا فَبِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے ہوا۔ اگرچہ تمہیں کیا ہے کچھ مصیبت، کچھ پریشانی لگ رہی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ یہ کیوں ہوا اللہ کے حکم سے؟ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ لے کہ کون ایمان والا ہے، مصیبت آ جانے کے بعد بھی کون لڑ رہا ہے، اور کون جو ہے ایمان کو چھوڑ کر پیٹ پھیر کر کیا ہے میدان جنگ سے بھاگ رہا ہے۔ اللہ یہ جاننا چاہتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور اللہ یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ کون منافق ہے اس لشکر میں۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی طرف اشارہ کہ جنگ احد میں ایک مقصد یہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون اپنے ایمان میں سچا ہے اور کون اپنے ایمان میں جھوٹا ہے اور نفاق پایا جاتا ہے۔ تو ادھر عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی حقیقت کا انکشاف ہوا کہ یہ ایمان والا نہیں، اگر ایمان والا ہوتا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کر جو ہے بھاگتا نہیں، علیحدہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری دم تک کیا ہے شریک رہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کس نے نفاق کیا، کون منافق ہے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، جب 300 افراد پر مشتمل منافقوں کی جماعت نے علیحدگی اختیار کی تو ایک صحابی نے انہیں کہا، جن کا نام گزر چکا ہے، عبداللہ ابن عمرو ابن حرام، انہوں نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کے 300 افراد پر مشتمل جو گروہ تھا انہیں کہا تعالو، تم آ جاؤ، لوٹ جاؤ، واپس نہ جاؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں لڑو، جنگ کرو، او ادفعوا، اگر لڑنے کی طاقت نہیں تو کم از کم کفار کو آگے بڑھنے سے تو روکو، کفار کو دھکا تو دو، پیچھے ہٹ جائیں، اتنا تو کر سکتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہمیں جنگ آتی، لڑنا آتا تو ہم تمہارے ساتھ ضرور لڑتے۔ کیا مطلب کہ اگر ہمیں لڑنا آتا تو ہم تمہارے ساتھ ضرور لڑتے؟ مطلب یہ ہے حضرات کہ اگر یہ حقیقت میں جنگ ہوتی، لڑائی ہوتی تو ہم ساتھ میں ضرور شرکت کرتے، لیکن یہ جنگ نہیں، اسے جنگ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں
ہماری باتوں کو مانا نہیں کیا۔ بات تھی کہ ہم مدینہ منورہ میں رہ کر لڑیں، لیکن اس بات کو نہیں مانا گیا تو یہ کیسا لشکر ہے؟ یہ کہاں لڑنے کے قابل ہوگا کہ لشکر اپنے لوگوں کی باتیں نہ مانیں۔ لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہمیں لڑنا آتا اور یہ اگر حقیقت میں صحیح لڑائی ہوتی، نعوذ باللہ، تو ہم تمہارے ساتھ ضرور کیا ہے شرکت کرتے، تمہاری اتباع کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، ان منافقین کا یہ رویہ اور رسول کے ساتھ دھوکہ اور یہ غلط عذر بیان کرنا، یہ منافقین کے لیے کیا تھا؟ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ اس دن اپنی ان حرکتوں کی بنیاد پر ایمان کے بنسبت یہ کفر سے زیادہ قریب تھے، ایمان کے بنسبت یہ کفر سے زیادہ قریب تھے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ کفر سے زیادہ قریب ہو گئے، نہ کہ ایمان کے قریب تھے یہ، کیونکہ انہوں نے یہ غلط بول بولا، رسول کو دھوکہ دیا اور نفاق کیا انہوں نے۔ واللہ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ منافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور ان کے ساتھی اپنے زبان سے جو باتیں کہہ رہے ہیں، یہ ایسی باتیں ہیں جو کہ دل میں ان کی یہ باتیں نہیں ہیں۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پورا علم ہے کہ تم نے کیا کچھ اپنے دلوں میں چھپا کر کے رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے کہ منافقین اگرچہ ایمان کا مظاہرہ چاہے جتنا کر دیں، لیکن ان کے دل میں کیا ہے اللہ کو پورا اس کا علم ہے۔ کیوں علم ہے؟ کیونکہ اللہ کی ذات علیم بذات الصدور ہے، دل میں پوشیدہ، دل کی پوشیدہ باتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے جانتا ہے۔ تو المہم حضرات، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب انہوں نے دھوکہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا چاہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کمزور کرنا چاہا، تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کیا ہے اس قسم کی بری حرکت کی، تو یقیناً جو ہے یہ ایک بہت ہی گندی حرکت تھی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو شدید کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ ناراض ہوا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس برے عمل کا ذکر قرآن مجید میں کیا، تاکہ قیامت تک جب تک قرآن مجید موجود ہے لوگ جو ہے ان منافقوں کی حقیقت کو کیا ہے جانتے رہیں، پہچانتے رہیں، تاکہ ان کی سازشوں سے اور ان کی غلط تدبیروں سے بھی اپنے آپ کو بچا سکیں۔ حضرات، جب عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کے ساتھیوں کا اصرار تھا کہ ہم لوٹ جائیں گے مدینہ المنورہ، ہم تمہارے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ کوشش کرنا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام احد، جنگ احد پر پہنچے، اور ادھر پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کی ترتیب دینا لگے اور افراد کو مخصوص مرچوں پر کیا ہے متعین کرنے لگے کہ ہاں تم فلاں ابن فلاں اتنے لوگ فلاں جگہ پر، تم فلاں ابن فلاں اتنے لوگ فلاں جگہ پر، ہر ایک کا جو ہے اپنا اپنا مرچہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے مقرر کرنا چاہا۔ انہی میں سے ایک صحابی رسول ہے جن کا نام عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ ہے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کے ساتھ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جو احد پہاڑی کے بالکل سامنے ہے، اس پر متعین کر دیا اوپر کی طرف 50 صحابہ کرام کو، تاکہ اوپر رہیں اور اوپر سے کیا ہے تیر کیا ہے برسائیں، اوپر سے تیر برسائیں کفار پر، مشرکین پر۔ یہ 50 صحابہ کرام، اور ان کا امیر، ان کا جو ذمہ دار متعین کیا گیا وہ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ ہے۔ اور مقصد یہ تھا کہ پہاڑ کی چوٹی پر اور پہاڑ کی بلندی پر
یہ 50 افرادوں کا تعین کرنا، تاکہ پہاڑ کے پیچھے سے اگر مشرکین حملہ کرنا چاہے تو تم اوپر کی طرف سے کیا ہے خوب اچھی طرح کیا ان پر تیر برسا دو، اور جب تیر برساؤ گے ظاہر سی بات ہے وہ لشکر مشرکین کا کفار کا کیا ہے پیچھے ہٹے گا۔ المہم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یاد کرو اس وقت کو اے نبی جب تم نے صبح سویرے کا وقت تھا اور ایمان والوں کو ان کے ٹھکانوں پر جہاں پر رہ کر انہیں لڑنا ہے ان کو ان کے مورچوں کو کیا ہے تم مخصوص کر رہے تھے کہ یہ فلاں ابن فلاں فلاں لوگوں کی جگہ ہے اور یہ 50 لوگوں کی جگہ کہاں پر ہے پہاڑی کے اوپر پر، اس طرح سے مختلف جگہوں پر تم متعین کر رہے تھے۔ اس وقت کو تم یاد کرو، واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالی اچھی طرح سننے والا اور اللہ تبارک و تعالی اچھی طرح علم رکھنے والا ہے۔ مطلب یہ کہ تم نے یہ سب کیا، اپنے افراد کو تقسیم کیا، مورچوں کو مخصوص کیا، اللہ تبارک و تعالی کو تمام باتوں کو کیا ہے علم ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بعض نصیحتیں وصیتیں کی، خاص طور پر وہ صحابہ کرام جو ایک مخصوص پہاڑی کے اوپر ان کا تعین ہوا تھا کہ اس پر رہ کر اوپر سے کیا ہے نیچے کی طرف تیر مارے، تیر برسائیں، اور یہ قیادت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کو دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو تیر پھینکنے والے تھے اور 50 کی تعداد میں تھے، ایک پہاڑی کے اوپر متعین کیے گئے تھے، ان کا مورچہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک خاص وصیت، خاص نصیحت کی تھی اور بہت ہی تاکیدی نصیحت کی تھی، اور وہ یہ کہ جب تک میری طرف سے کھلی اجازت نہ ہو اس وقت تک کیا ہے تم اپنی اس جگہ کو چھوڑنا مت۔ تمہیں تعین کیا گیا اس جگہ پر، اوپر 50 ساتھی ہیں، تمہاری قیادت عبداللہ ابن جبیر کے سپرد ہے، ذمہ داری پر ہے۔ اب جب تک میری طرف سے اجازت نہ ہو تو تم لوگ اپنی جگہ کو بالکل نہ چھوڑنا، کیوں نہ جنگ ختم ہو جائے، مال غنیمت سامنے پایا جائے، کچھ بھی ہو جائے، میں مار دیا جاؤں یا مجھے جو ہے گھیر لیا جائے، کوئی بھی حالت ہو تم لوگ اپنی جگہ کو چھوڑنا مت۔ لیکن اس پر 50 افراد پر مشتمل جو جماعت تھی صحابہ کرام کی، سبھوں نے عمل نہیں کر پایا، کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل نہیں کیا، اور اس کا کیا نتیجہ ہوا انشاءاللہ حضرات اس کی وضاحت اگلی نشست، اگلی ملاقات میں۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون